السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں اچھا رکھے۔ آج ایک بہت ہی اہم واقعہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، پلیز پورا سننا، انشاءاللہ سبق حاصل ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ کی اور میری زندگی بھی بدل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پوری دنیا جو بنائی ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی ہے۔ اگر حضور کو بنانا نہ ہوتا تو اللہ پاک دنیا کو بھی نہ بناتا۔ میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ شخص بھی بہت زیادہ محبوب ہو جاتا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، ان کی بتائی ہوئی باتیں اپنی زندگی کے اندر اتار لیتا ہے۔ آج میں جو آپ کو واقعہ بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی دلچسپ اور بہت اہم واقعہ ہے۔ ہوا یوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی بعض زیادتیوں کی وجہ سے ناراض ہو گئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک بیویوں سے نہ بولوں گا، ان کے دھورے نہ جاؤں گا۔ اس کی شہرت ہو گئی، لوگوں میں مشہور یہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کو طلاق دے دی، جبکہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ حضور نے صرف 1 مہینہ الگ رہنے کی قسم کھائی تھی اور ایک دمجلے کے اوپر حجرے میں قیام فرما لیا تھا۔ جب حضور کی اس بات کا صحابہ اکرام کو پتہ چلا تو وہ لوگ مسجد میں جمع ہو کر رونے لگے، بیویاں اپنے اپنے گھروں میں رونے لگی۔ اس کی خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب ہوئی تو وہ بھی بے چین اور بے قرار ہو کر اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے اور یہ کہا کہ میری بیٹی، میں تم سے نہ کہتا تھا کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کرنا جس سے حضور کو تکلیف ہو۔ وہاں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حجرے کے دروازے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت ربا رضی اللہ عنہ کو چوکی داری پہ بٹھایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں، حضور سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ربا اندر گئے، حضور سے حضرت عمر کے لیے اجازت چاہی۔ حضور نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی اختیار کی۔ وہی آ کر حضرت ربا نے حضرت عمر کو بتا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیچے اتر کے وہی مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے، لیکن بے چینی اور بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر اٹھے، پھر حضرت ربا کے پاس گئے اور اندر جانے کی اجازت چاہی۔ حضرت ربا رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام عرض کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی اور سکوت اختیار فرمایا۔ وہی جواب آ کر حضرت ربا نے حضرت عمر سے کہہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر مسجد کے کسی کونے میں جا کے بیٹھ گئے، لیکن بے چینی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ پھر اٹھے اور پھر حضرت ربا کے پاس گئے۔ حضرت ربا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کا اجازت آنے کا پیغام سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی۔ حضرت ربا نے آ کر فرمایا کہ عمر جاؤ، تم کو اجازت ہو گئی ہے، حضور تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت ربا رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے اور اندر حجرے میں پہنچے۔ جب اندر حجرے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر بوریے کے نشانات آ گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ دل لگی کی بات کہی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہم مکہ والے، ہم قریشی اپنی عورتوں پر غالب تھے، جب ہم مدینہ آ گئے، مدینے کی عورتوں کو ہماری عورتوں نے دیکھا تو یہ عورتیں ہم پر غالب ہو گئی۔ جب یہ بات حضرت عمر نے کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے حجرے میں صرف 3 چمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے رکھے ہیں اور کچھ مٹھی جو ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ دنیا آپ کے لیے بنی ہے، آپ اس کائنات کے سردار ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے یہ روم اور فارس کیسی عیش و عشرت میں رہتے ہیں جبکہ یہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ ہم پر بھی وسعت اور ہم پر بھی دنیا کی فراوانی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات کہہ کے رو پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہ روں، یہ روم اور فارس کیسر اور کسرا والے بے دین ہو کر اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود وسعت میں ہے، عیش میں ہے، باغوں میں ہے، نہروں میں ہے۔ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ آپ کی امت پر بھی وسعت ہو جائے، فراوانی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی یہ بات سن کر فوراً اٹھ پڑے اور کہا اے عمر کیا اب بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو؟ سنو، دھیان سے میری بات سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے، بے دینوں کے لیے دنیا میں ہی جگہ رکھی ہے اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کے لیے اللہ نے آخرت میں وسعت رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر کافی رنجیدہ ہوئے اور کہا یا رسول اللہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی اور آپ میرے لیے استغفار کر دیجئے۔ دیکھا میرے دوستو بزرگوں، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سردار ہیں، وجہ کائنات ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ سب کچھ اللہ نے اپنے رسول، اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے، ان کی وجہ سے بنایا ہے، لیکن آپ دیکھیے ان کا کیا حال ہے دنیا کے اندر کہ وہ ایک بوریے پہ لیٹے ہوئے ہیں، اس پر بھی کوئی چادر نہیں بچھی ہوئی ہے، اس بوریے کے نشان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر چھپ رہے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں کیا سامان تھا؟ کچھ مٹھی جو ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں اور 3 چمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کل کائنات کس کی ہے؟ آج میرے بھائیوں ہم اس دنیا کے لیے، اس فنا ہو جانے والی دنیا کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، ہم اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ہم اپنے رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف دعا کی درخواست کی تھی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ آج میں اور آپ غور کریں میرے بھائیوں، دھیان سے سنیں، آج میں اور آپ دنیا کے لیے حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر اس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی اور اس کے دین کی نافرمانی میں اور آپ دن رات کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، صرف اور صرف اس دنیا کی خاطر۔ اب بتاؤ مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو اللہ اس کے رسول کے سامنے پیش ہونا ہے تو کیا وہ راضی ہوں گے؟ نہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے بھائیوں سب سے اہم اور مقدم چیز یہ ہے کہ ہر حال میں ہمیں اللہ اس کے رسول کو راضی رکھنا ہے، اس کے حکموں کو پورا کرنا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ تبھی ہماری زندگی میں چین سکون آ سکتا ہے، تبھی ہم خوشحال ہو سکتے ہیں، تبھی ہمیں برکتیں اور رحمتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا تو ہم کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں یہ دولت، یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان نے جو محنت اور کوشش کی ہوگی، جو عمل کیا ہوگا، جو طریقہ اختیار کیا ہوگا، وہ باقی رہ جائے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کل قیامت کے دن 5 سوالوں کے جواب جب تک نہ ہو جائے تب تک کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ پہلا سوال عمر کس کام میں لگائی، دوسرا سوال جوانی کس کام میں لگائی، اور تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال مال کیسے خرچ کیا، اور 5واں سوال اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ جب تک ان 5 سوالوں کے جواب کوئی بندہ نہ دے دے تب تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔
میرے بھائیوں دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن دنیا کمانے میں جو ہم نے طور طریقہ اختیار کیا ہوگا، جو عمل کیا ہوگا وہ باقی رہ جائے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں دنیا کی غریبی منظور ہے، ہمیں دنیا کی تنگ دستی منظور ہے، ہمیں دنیا کا فقر و فاقہ منظور ہے، لیکن ہمیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی منظور نہیں ہے، ہمیں آخرت کا نقصان منظور نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نافرمانوں کو، اپنے نہ ماننے والوں کو دنیا ہی میں عطا کر دیا ہے، اور اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے فرما برداروں کے لیے اللہ پاک نے آخرت میں وسعت رکھی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کی وسعت ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی وسعت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے۔